بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رجب سے رمضان کے استقبال کی تیاری کرو۔ جب رجب کا مہینہ آتا تو آپ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، یا اللہ ہمارے رجب شعبان میں برکت دے اور رمضان کا مہینہ ہمارے نصیب فرما۔ اللہم سلمنا لرمضان، اے اللہ ہمیں رمضان تک سلامتی کے ساتھ پہنچا دے، وسلمہ لنا، اور اسے سلامتی کے ساتھ ہم تک پہنچا دے، وتسلمہ منا، پھر ہمارے روزے اس میں قبول بھی فرما لے۔ پہلے سے رمضان کا استقبال فرماتے، شعبان کے چاند کو خود دیکھنے کا اہتمام فرماتے تھے۔ چاند نظر آ جاتا تھا شعبان کا تو رمضان کے استقبال کے لیے روزہ رکھتے تھے۔ اور رمضان قرآن کا مہینہ ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ جس میں قرآن اترا۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، مہینہ آگے روزہ رکھو۔ فمن کان مریضا علی سفر فعدۃ من ایام اخر، مریض ہو سفر میں ہو بعد میں رکھ لو۔ ایک لفظ اور ہے ولتکملوا العدہ، اس مہینے کو مکمل کرو، پورا کرو۔ لیکن لفظ کمال، کمال کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ صفات میں پورا کرنا۔ تمام کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اجزاء میں پورا کرنا۔ روزے کو کمال تک پہنچانے کے لیے چار چیزوں کو چھوڑنا ہوگا، اگر ہیں نہیں ہے تو مبارک۔ میرے نبی نے فرمایا جو شراب پیتا ہے اس کا روزہ اوپر نہیں جاتا ہے۔ تو اگر کسی کو عادت ہے توبہ کرے۔ پھر شرابی تو تھوڑے ہیں، جو ماں باپ کا نافرمان ہے اس کا روزہ اوپر نہیں جاتا ہے، یہ بہت زیادہ ہیں۔ ماں باپ کی نافرمانی تو جنگل کی گھاس کی طرح پھیلی ہوئی ہے۔ شاید ہی کوئی خوش قسمت ماں باپ ہوں گے جن کی اولاد ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگی، ورنہ آج کل اولاد سینے کا کانٹا بنے ہوئے ہیں، کانٹے کی طرح چبھے ہوئے، خنجر کی طرح کاٹ رہے ہیں۔ ماؤں کو روتے دیکھا ہے، تڑپتے دیکھا ہے۔ مجھے ایک باپ کہہ رہا ہے، باپ میرے علاقے کے زمیندار فوت ہو گئے، پرانا تعلق، میرا پتر اگے سڑدا پہ ہوئے تو میں دعا نہ کرے سا بچ گیا۔ میرے سامنے بیٹھ کے کہ مولانا صاحب دی ماں بھی آندی ہے، جا اگے سڑدا پہ اسی تو میں نہ اکسان اللہ سائیں میرے پتر نو بچا۔ تو ماں باپ کی نافرمانی یہ روزے کو نہیں پورے دین کو روک دیتی ہے، پورے دین کو روک دیتی ہے۔ ایک صحابی علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بیگم کا پیغام آیا کہ میرے خامن مر رہے ہیں، کلمہ نہیں پڑھا جا رہا۔ صحابی جن کے بارے میں اللہ کہتا ہے کلن وعد اللہ الحسنى، میرے محبوب تیرا ہر صحابی جنتی، وعدہ کیا وعدہ، ان کی خطائیں معاف، یعنی کون سے گناہ نہیں ہوئے تو ہم نے معاف کر دیا، آپ کی توفیل معاف کر دی۔ تو آپ دوڑے ہوئے گئے، کہا بیٹا کلمہ پڑھو، کہا جی نہیں پڑھا جا رہا، بول رہے ہیں کلمہ نہیں پڑھا جا رہا۔ آپ نے پوچھا ماں باپ میں کون ہے؟ کہا جی ماں۔ آپ نے پوچھا ناراض ہے؟ کہا جی ناراض ہے۔ ہم بولو وہ آ گئی۔ تو آپ نے پوچھا علقمہ کی ماں تم ناراض ہو بیٹے سے؟ کہا جی ناراض ہو۔ کیوں ناراض ہو؟ اب وجہ سننا۔ کہا یا رسول اللہ میرا بچہ بہت نیک ہے، رات کا اٹھنے والا تھا، دن کا روزے والا تھا، لیکن مجھ سے بات بدتمیزی سے کرتا تھا، سخت لہجے میں بولتا تھا، مجھے اس کا دکھ ہے، اس نے اپنی زبان سے میرا دل توڑا، زخمی کیا۔ آج کی طرح نہیں کہ ماں باپ کو دھکے دیے جا رہے ہوں، گالیاں دی جا رہی ہیں، صرف اتنا کہ یہ مجھے بدتمیزی کے ساتھ مجھ سے بولتا تھا۔ تو آپ نے کہا معاف کرو گی؟ کہا میرا جی نہیں چاہتا۔ آپ نے کہا میں آگ لگا دوں اس کو پھر سفارش کرو گی؟ کہا نہیں اتنی تو ناراض نہیں کہ آگ میں جلتا دیکھو۔ کہا پھر اگر تو نے اسے معاف نہ کیا تو اللہ اسے آگ میں جلا دے گا۔ کہا اچھا میں معاف کرتی ہوں، میں معاف کرتی ہوں۔ آپ نے کہا بیٹا کہو لا الہ الا اللہ، تو ان کی زبان سے نکلا لا الہ الا اللہ اور جان نکل گئی۔ پھر آپ نے ان کا جنازہ پڑھا، اور جنازے کے بعد آپ نے اعلان فرمایا جس نے ماں باپ کو تکلیف دی اس پہ اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، زمین آسمان کی لعنت، نہ ان کی نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ حج قبول ہے۔ تو روزے کو روکنے والی چیز ہے شراب، ماں باپ کی نافرمانی۔ لیکن ماں باپ سے بھی کہتا ہوں ایسے رویے مت اختیار کرو کہ اولاد گستاخ ہو جائے۔ آج کے 90% ماں باپ اپنی خطاؤں سے اولاد کو گستاخ بنا رہے ہیں، انہیں پتہ نہیں ہے کہ اولاد کو لے کے کیسے چلنا ہے۔ تربیت چڑھائی چڑھنے کو کہتے ہیں، رب واسے ہے تربیت، اور چڑھائی چڑھنے میں پسینے آتے ہیں، بدن ٹوٹتا ہے۔ اور آج کی تربیت ہے ڈنڈے مارو بے عزت کرو، ڈنڈے مارو بے عزت کرو، چاہے ماں باپ ہو، چاہے اسکول ہو، چاہے مدرسہ ہو، چاہے وہ مکتب ہو، بے عزت کرو۔ یہ چیز گستاخی پیدا کرتی ہے۔ میرے نبی نے کہا اکرموا اولادکم، اپنی اولاد کو عزت دو۔ حضرت علی کا فرمان ہے لأنہم خلقوا لزمان غیر زمانکم، یہ تم سے اگلے زمانے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، اگر اپنے نام کو باقی رکھنا چاہتے ہو تو ان کو عزت دو۔ اور میرے نبی کیسے عزت دیتے تھے؟ بس فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا گھر تشریف لاتی، کبھی کبھی تو نہیں آتی، دیوار کے ساتھ دیوار ہے، آنا جانا لگا ہوا ہے، لگا ہوا ہے، لگا ہوا ہے۔ جتنی دفعہ آتی ہیں اور جب آتی، جتنی دفعہ آتی ہیں اور جب آتی، میرے نبی کھڑے ہو جاتے، چار پیر پہ کھڑے ہو جاتے، یہاں کھڑے ہو کر انتظار نہیں کرتے تھے، آگے بڑھ جاتے تھے، آگے بڑھتے تھے، اور آگے بڑھ کر اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑتے، پھر یہاں بوسہ لیتے، پھر ان کا ہاتھ پکڑ کے لاتے، پہلے اپنی بیٹی کو بٹھاتے اور اس کے بعد خود بیٹھتے تھے۔ سبحان اللہ، کیا کمال ہے، کر کے دکھایا۔ ہم تو اپنے بیٹوں کا
کبھی شاباش ہی نہیں دیتے. میں نے ایک دوست سے کہا یار اپنے بچوں کو کبھی شاباش بھی دیا کر. کہا کس گل کی شاباش دے؟ سارا دن ستے رہتے شاباش دے، فلموں میں شاباش دے، گانے سنتے شاباش دے. میں کہ یہ تو برائیاں ہو گئیں، کوئی اچھائیاں بھی دیکھ. اچھائیاں بھی ہوں گی، چونکہ ہر انسان کے اندر نیگیٹو تار بھی ہے، پازیٹیو تار بھی ہے. تو ان کی اچھائیوں کو واہ واہ کرو، وہ برائیاں خود چھوڑتے چلے جائیں. ہر وقت ٹوکا ٹاکی، ہر وقت ٹوکا ٹاکی، یہ کیوں نہیں کیا، یہ کیوں نہیں کیا، یہ کرنا تھا. اور ایک یہ پڑھائیوں نے تباہ کر دیا ہماری نسل کو، ہماری اولاد کو. 3 سال کا بچہ جسے ماں کی گود کی ضرورت ہوتی ہے، وہ ظالم ماں ہے جو 3 سال کے بچے کو اسکول کے حوالے کر دیتی. تیسرا جس سے روزہ برباد ہوتا ہے، جو رشتہ داروں سے لڑتا ہے. خون کے ماں کے رشتے، باپ کی طرف سے جو بھی رشتے آ رہے ہیں باپ کی طرف سے، ان سے لڑائی جھگڑے. ماں کی طرف سے رشتہ، خالہ، نانی، نانا، ماموں. باپ کا رشتہ، پھوپھی، پھوپھا، خالہ، خالو، جو ان سے سینگ پھنساتا رہتا ہے، لڑتا رہتا ہے، اس کا روزہ بھی اٹک جاتا ہے، اوپر نہیں جاتا ہے. تو بھائی اگر کوئی ایسا لڑائی پڑائی کا چکر ہے، اس سے بھی توبہ کرو، اپنے روزے کو بچاؤ. چوتھا، جو کسی کے لیے دل میں نفرت پالتا ہے، دل میں بغض پالتا ہے، دل میں کینہ پالتا ہے، اس کا روزہ بھی اٹک جاتا ہے. اپنے دل کو بھائیوں بہنوں نفرت سے صاف کرو، بغض سے، کینہ سے صاف کرو. ماں باپ کی دعائیں لو، رشتہ داروں سے صلح کرو، اپنے روزہ بچاؤ تاکہ اللہ تقوی کا لباس دے اور اللہ کی بارگاہ میں پیشی ہو سکے.